آج کی ویڈیو ان شادی شدہ لڑکیوں کے لیے ہے جن کی ارلی شادی ہو گئی ہے یا جو 10-15 سال سے شادی میں ہیں، بیسیکلی جو اپنی 20s اور 30s میں ہیں یا جو بھی اپنی 40s میں بھی ہیں، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کا ٹائم گزر رہا ہے تو آپ کے لیے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو ہر وہ نئی چیز لرن کرنی چاہیے۔ تو جن لڑکیوں کی شادی نہیں بھی ہوئی وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے بڑی مسٹیک جو لڑکیاں کرتی ہیں، جیسے ہی شادی ہوئی، شادی میں چلے گئی تو شادی کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ بس اب ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ان کی زندگی کا مقصد ہے وہ صرف سسرال والوں کو خوش کرنا ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے اور کام کرنے ہیں، کھانے شانے پکانے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیتی ہیں، ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتی ہیں۔ لڑکیاں کہتی ہیں او اب تو ہماری شادی ہوگی، اب ہمیں اپنی کیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا ویٹ مینٹین کریں، اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہمیں کیوں تیار ہونا، ہم نے اپنی اسکن کا کیوں خیال رکھنا، ہم نے کیوں اب میک اپ کرنا، کیوں اپنے بالوں کی کیئر کرنی ہے، اب تو ہماری شادی ہو چکی ہے، ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ اپنے آپ کو اگنور کر دینا اور باقی سب کو خوش کرنا، اپنے آپ کو ٹوٹلی فورگیٹ کر دینا، اپنی پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر دینا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آپ کو آگے چل کر آپ کو ریلائز ہوگا کہ یار میں نے تو اپنی ساری لائف ویسٹ کر دی۔ کیونکہ جب تک آپ خود کو فٹ نہیں رکھیں گی، خود کو سیٹسفائی نہیں رکھیں گی تو آپ دوسرے لوگوں کو کیسے خوش کر سکتی ہیں؟ اور جو عورت اپنی کیئر نہیں کرتی، اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھتی، دوسرے لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی کیئر نہیں کرتے، اس کو ایز اے ویسٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ دوسری چیز وہ یہ کہ آپ لوگ جا کے شادی میں بس قربانی کا بکرا بن جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ بس اب میں ہر چیز بلائنڈلی جیسے مجھے حکم مل گیا وہ فالو کروں گی تو میری عزت زیادہ ہوگی، اور میں مطلب سب لوگ مجھے پسند کریں گے۔ یہ جو سب لوگ مجھے پسند کریں گے نا، یہ والی چیز جب آپ کے اندر آ جاتی ہے نا تو سمجھیں کہ آپ کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بدتمیز بنیں یا کچھ بھی، لیکن جو لڑکی اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہے، جو ہر غلط بات پہ بولتی ہے، جو ہر ناجائز بات کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اس کی سب رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی بات کو مانا بھی جاتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی دھونس بھی نہیں جما سکتا، اور نہ ہی اس کو آپ مطلب فورس کر سکتے ہو کسی چیز کے لیے۔ لڑکیاں کیا کرتی ہیں، شادی ہوگی جی، ساس سسر شوہر کو خوش کرنے کے لیے جی جو آپ کو گفٹ ملا تھا گولڈ میں وہ واپس کر دیا ان کو، یہ لیں جی خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے واپس ہی کرنا تھا تو آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا شادی میں۔ آپ کو شادی پہ جو گفٹ ملا وہ آپ کی چیز ہے۔ کہ کبھی اس طریقے سے ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے جو جہیز دیا ہو اور پھر جہیز دے کے آپ کے پیرنٹس آپ کے سسرال والوں سے کہیں کہ جی یہ ہمیں واپس کر دیں؟ جب آپ کا جہیز واپس نہیں جاتا تو آپ اپنی ملی ہوئی چیزیں، آپ کو جو سلامی ملی ہے، آپ کو جو گولڈ ملا، جو بھی گفٹس ملا، آپ کو کیوں واپس کرتی ہیں؟ آپ کیوں ڈرتی ہیں؟ مطلب ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، اگر قسمت میں شادی کا چلنا لکھا ہے تو وہ 1000 سٹینڈ لینے کے باوجود، 1000 لڑائیوں کے باوجود بھی شادی چلے گی، لیکن اگر نہیں لکھا تو آپ لاکھ قربانی دے لیں تو آپ کی شادی نہیں چلے گی۔ آپ کے سسرال والے، آپ کا شوہر بیسیکلی وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس کو یہ مطلب کس حد تک ہم اس کو قربان کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم ان سے اپنی بات بنوا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، لیکن چیزوں کو ایک عقل مندی سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بالکل نہیں بولنا۔ یہی لڑکیاں اپنے گھر میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے ایک ٹافی نہیں شیئر کر سکتی ہوتی، ایک سینڈوچ نہیں شیئر کر سکتی ہوتی، اور وہی سسرال میں جا کے جی سب کچھ وار دیتی ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے چکروں میں، اور ملتا پھر بھی آپ کو ٹھینگا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے سسرال والوں سے لڑیں یا کچھ بھی، میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ صرف عقل سے کام لیں، اور جن چیزوں پہ نہ کرنا ہے وہ ٹائملی پہلے دن سے نہ کرنا سیکھیں۔ کیونکہ اگر آپ ان کو عادت ہر بات میں جی جی کرنے کی، جی حضوری کروانے کی عادت ڈال دیں گی تو آپ کے اوپر جی حضوری کا برڈن بڑھتا ہی جائے گا۔ ایک اور مسٹیک جو سب سے زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں کہ وہ شادی کے بعد ٹوٹلی مطلب خود کو فائنینسز کے لیے اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر لیتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج کل کے جو پاکستان میں ڈائیورس سے خلا کی ریشو چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے چل رہی ہے، ان میں سے 70-80% جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور فائنینسز کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو آپ کو آگے آپ کو اپنی بیٹیوں کو بھی یہی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ شادی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، اور اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور آپ کی شادی ہو چکی ہے تو ابھی بھی کوئی ٹائم سر نہیں گزرا، کچھ بھی کریں،
یوٹیوب پہ اپنا کوئی فیس لیس چینل بنا لیں، کوئی ٹک ٹاک، آج کل تو لڑکیاں ٹک ٹاک سے ارن کریں، آپ ضروری نہیں اپنا فیس دکھائیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ ایجوکیشنل کنٹینٹ بنائیں، کوئی گائیڈ کر دیں، کوئی ٹوٹکے شیئر کر دیں، کوئی آپ کو اسکل آتا ہے، کوئی سلائی کڑھائی، کچھ بھی آپ شیئر کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کو ویلیو دیں، ٹائم لگے گا لیکن آہستہ آہستہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی۔ تو اپنا ایک راستہ، اپنے فائنینسز کا ایک راستہ رکھیں، اپنی سیونگ کریں، کیونکہ برے وقت کا، مشکل وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ کسی پہ بھی برا وقت نہ آئے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہے اور آگے اپنی بیٹیوں کو بھی فالو کروانی ہے۔